السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے
یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ میری بات غور سے سننی ہے اور بات کو سمجھ کے جانا ہے۔ یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ شاید اس طرح یہ بات آپ کو پہلے کسی نے نہ سمجھائی ہو۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ اہل بیت کا مہینہ کیوں بنا؟ ویسے تو اس مہینے میں دیگر مہینوں کی طرح وہی اعمال، وہی عقائد، وہی دستور، وہی منشور، لیکن ہم نے اس کو اہل بیت کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ہم نے اہل بیت کی عزت کی حفاظت کرنی، ہم نے اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اہل بیت کا دفاع کرنا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں، اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس مہینے میں اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے، اس مہینے میں اہل بیت کو کافر اور منافق کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کے والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس مہینے میں اہل بیت کے بہن بھائیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت کی حفاظت کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کا ٹھیکیدار کوئی اور ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ ہم قرآن پاک سے شروع کریں گے، قرآن سے شروع کریں گے، حدیث تک جائیں گے، اللہ کے فرمان کو دیکھیں گے، نبی کے فرمان کو دیکھیں گے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس کیا ہے، اور کیوں فرض ہے ہمارے لیے کہ ہم اہل بیت کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، 33 نمبر سورت ہے، اور آیت 32 اور 33 آپ کے سامنے میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی، یہ قرآن ہے جس کو ماننے کے سارے ہی دعوے دار کہہ رہا ہوں، اس بات کی گارنٹی نہیں کہ جو بھی دعوے دار ہو وہ حقیقت میں مانتا بھی ہو۔ دعوے دار سارے ہی ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اسلام کا اظہار کرنے والا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، بلکہ قرآن کو معیار اور کسوٹی بنایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل قرآن معیار اور کسوٹی ہے تمام عقائد و اعمال کی، آئیے اپنے عقائد و اعمال کو قرآن پر پرکھیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، نبی کی بیویاں زیادہ تھیں، اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، دنیا میں، کائنات میں ایسی کوئی عورت نہیں جو تمہاری شان اور مقام کی ہو، تو تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ دنیا کی ہر عورت سے بالا ہے۔ نبی کی بیویوں کا مقام دنیا کی ساری عورتوں سے اعلیٰ اور بالا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس پر بھی لفظ نساء کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو خاتون کہا جاتا ہے، اس کا مقام نبی کی بیویوں سے کم ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ نبی کی بیویوں تمہارا مقام ساری عورتوں سے بلند ہے، دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، اور جب کوئی باہر دروازے کے باہر کوئی آئے تو اس سے پردے میں، ظاہر ہے پردے میں بات کرنی ہے، بات کرتے ہوئے انداز بھی ترش رکھنا ہے۔ حالانکہ تم تو مومنوں کی مائیں ہو، کوئی منافق بھی ہو سکتا ہے، دروازے پہ آیا ہے سوال کرنے والا، اس کے دل میں کوئی مرض پیدا ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں، تم تو نبی کی عصمت ہو، نبی کی عزت ہو،
لہٰذا کبھی بول چال میں بھی نرمی اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ ہم تو مائیں ہیں، ہمارے بارے میں کون برا سوچ سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ایسے بھی بدبخت ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، نبی کا نام لینے والے، اس کے باوجود نبی کی بیویوں کے بارے میں ان کے دلوں میں میل ہوگی۔ لہٰذا نبی کی بیویوں تم نے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات اچھی ہی کہنی ہے، برا بھلا نہیں کہنا۔ جو سوال کس نے کیا ہے اس کا جواب دے دو، لیکن نرم لہجے میں نہیں دے۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے دور میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر جاتی تھیں، تم نے اس طرح نہیں جانا۔ عورت باہر تو جا سکتی، مسجد بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے گھر بھی جا سکتی ہے، یہ تو نہیں کہ وہ اپنے دروازے سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ باہر نہ نکلنا کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہیں نکلنا جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں نکلتی تھیں اور جس طرح دور اسلام میں ہماری مائیں بہنیں نکلتی، اس طرح نہیں نکلنا۔ زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہیں جانا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ نے مخاطب کس کو کیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ سارے احکامات نبی کی بیویوں کے بارے میں ہیں، پچھلی آیت میں بھی، اس آیت میں بھی، اور اس آیت کے اس ٹکڑے کے بعد کہ نبی کی بیویوں تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تم پاک نبی کے حرم میں ہو، اللہ تمہیں بھی پاک ہی رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ان احکامات کی پاسداری کرو۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العزت تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل بیت کسے کہا؟ نبی کی بیویوں کو، نبی کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو قرآن نے کہا کہ تم ہو اہل بیت، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے کسے اہل بیت کہا؟ کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو اہل بیت کے نام پہ مذہب بنا کے اہل بیت کو ہی گالیاں دیتے، اہل بیت کو ہی برا کہتے ہیں، نبی کی بیویوں کے کردار پر ہی حرف اٹھاتے ہیں۔ اہل بیت کو ماننے والا کون ہوا؟ ہم ہیں اہل بیت کو ماننے والے۔ اور یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ نبی کی بیویوں کو گالیاں پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہیں۔ آج ہمیں غیرت آتی ہے، ایک طوائف، ایک اپنے جسم کی نمائش کرنے والی لڑکی، ایک ٹک ٹاکر، وہ لوگوں کو اعلان کر کے جاتی ہے کہ میں 14 اگست کو مینار پاکستان آؤں گی، جس نے میرے ساتھ تصویر بنانی ہے، سیلفی بنانی ہے، وہ پہنچے وہاں پہنچتی ہے، وہاں تصویریں بناتی ہے۔ لوگ اس کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانی۔ پورے پارک میں وہ ہلڑ بازی کرتی ہے، پھر اس کو چند من چلے جو ہیں اس کو چھیڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن اس کے خلاف پوری مشینری حرکت میں آتی ہے۔ 9-10 محرم کی سرکاری چھٹی کے باوجود نادرہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ شروع کرو کام کو، وہاں سے فوٹیج لو، وہاں سے ویڈیو لو، اور ویڈیو میں لوگوں کے چہروں سے شناخت کرو کہ وہ جو 400 بندہ تھا جن میں سے کچھ لوگوں نے چھیڑا ہے، 400 کے 400 کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، سخت ترین کارروائی ہوگی۔ کس لیے؟ جسم کے نمائش کرنے والی ایک عورت کے لیے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، کارروائی کرو، لیکن سارے مومنوں کی ماں کے خلاف اسی مہینے میں ہرزہ سرائی ہوتی ہے، اسی مہینے میں ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ جو بولنے والا ہے اماں عائشہ کے خلاف اور جو سننے والے، واہ واہ کرنے والے، نعرے لگانے والے ہیں، سب کے چہرے پہچانو، ویڈیوز موجود ہیں، فوٹیج موجود ہیں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی۔ اماں عائشہ کا اتنا بھی حیا نہیں ہے جتنا ایک بے حیا عورت کا ہے تمہیں۔ اس مہینے میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی ہیں،
ازواج مطہرات کو گالیاں دی جاتی اور ان کے والدین کو برا بھلا کہا جاتا، ان کے والدین کو نعوذ باللہ کافر اور منافق کہا جاتا ہے۔ نبی کی بیوی ہے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ابو بکر صدیق کون ہیں؟ اہل بیت کے والد ہیں، اہل بیت کے والد ہیں ابو بکر، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں ہم اہل بیت کا تحفظ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور نبی کی بیوی ہے، نبی کی اہل بیت ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد گرامی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اہل بیت کے والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ نبی کی بیوی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نبی کی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی اس مہینے میں۔ نبی کی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے برادر نسبتی کو گالیاں دی جاتی اس مہینے میں، ان کو نعوذ باللہ ایمان سے خارج کیا جاتا ہے۔ کیا آپ میں اتنی غیرت نہیں کہ نبی کے اہل بیت کا دفاع کرو؟ ہم بارہا یہ بات کہہ چکے، ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی کہ جاؤ حملہ کر دو ان پر، لیکن ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا، بول تو سکتے ہیں نا، لکھ تو سکتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھا تو سکتے ہیں نا۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، نبی کی بیویوں کے، ہم بیٹے ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم اس کو شربت پیش کریں گے کہ لوگ گلا تار کرو اور میری ماں کو گالیاں دو؟ ہمارے سنی مسلمانوں کی بے غیرتی ہے جس وجہ سے ہماری اماں عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں، کروڑوں مائیں، ہم سب کی اربوں مائیں امی عائشہ کی عزت اور عصمت پر قربان ہوں، ہم اپنی ماں کو گالی دینے والے کو کبھی اچھا نہیں کہتے، اس کے ساتھ مل کر نہیں چلتے، اس کو کوئی سہولت مہیا نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی امی عائشہ صدیقہ کو گالی دینے والوں کو شربت پلاتے ہیں کہ لوگ گلے تر کرو اور ہماری امی عائشہ کو گالیاں دو۔ یہ ہماری بے غیرتی اور بے حسی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ ان پر حملے کرو، کبھی نہیں کہا ہم نے، لیکن یہ بھی تو نہ کرو نا کہ جو ہماری امی عائشہ کے والد کو، اہل بیت کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، امی حفصہ کے والدین اہل بیت کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، جو امی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والدین اور بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو آپ لنگر پیش کرتے ہو، ان کو بریانیاں کھلاتے ہو، ان کے لیے راستوں میں استقبال کرتے ہو، سبیلیں لگاتے ہو، کیا ہمیں اتنی بھی غیرت نہیں رہ گئی؟ یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ اس لیے ہے، اس مہینے میں اہل بیت کی بے عزتی اور توہین کی جاتی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کریں۔ قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کا نام لے کر فلاں فلاں کافر ہے یہ نہیں کہتے، یہ ہمارا منہج نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے ائمہ دین نے ہمیں یہ بتایا نہیں ہے، یہ ہمارے سٹیج کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے، لیکن جو قرآن کو نہیں مانتا ہم برملا اس کو کافر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو قرآن کا منکر ہے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو سورہ احزاب ہے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 73 ہے، 73 نمبر آیت، وہاں بھی نبی کی بیوی کو اللہ رب العزت نے اہل بیت کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، فرشتے خوشخبری لے کر آئے کہ بیٹے کی خوشخبری ہے، وامرأتہ قائمہ فضحکت فبشرناہا باسحاق، کھڑی مسکرائیں، ہم نے فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں اسحاق کی صورت میں اولاد دینے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پریشان ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی، قرآن کے الفاظ ہیں، کہنے لگیں اس عمر میں ہمیں اولاد مل سکتی ہے؟ میری عمر گزر چکی ہے اولاد والی، میرے خامد بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی،
ایسا تو ہوا ہی نہیں کبھی، کیسے ممکن ہے اس عمر میں ہمیں اولاد ملے؟ تو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے جواب دیا، اتعجبین من امر اللہ، اللہ جب کوئی فیصلہ کر لے اس پر بھی کوئی تعجب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے، تمہیں اسی عمر میں اولاد ملنی ہے، ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ ابراہیم کے پاس اس وقت کوئی اور نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی اور رشتہ دار، گھر میں کون ہے؟ صرف بیوی۔ مخاطب کون ہے فرشتوں کی؟ صرف بیوی۔ تعجب کس نے کیا ہے؟ صرف بیوی نے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو تم پر، اہل بیت اللہ کی رحمت ہو تم پر، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر، اہل البیت۔ اہل بیت نبی کی بیوی کو، نبی کی بیویوں کو قرآن نے کہا ہے، لہٰذا نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے، نبی کی بیویوں کے والدین کو برا بھلا کہنا یہ نبی پاک کی اہل بیت کی توہین ہے، نبی پاک کی بیویوں کے بھائیوں کو برا بھلا کہنا یہ نبی پاک کے اہل بیت کی توہین ہے۔ یہ ہیں اہل بیت جن کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ اب اگلی بات بھی سن لیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہم تو سب سے بڑھ کر ان کو ماننے والے۔ رہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی، تو ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ قرآن نے تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، آیات میں نے آپ کو سنا دی ہیں، جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں جو قرآن، جو ترجمہ، جو تفسیر پڑھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، قرآن کے مفسر اور عالم اور محدث اور فقیہ امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فقہ کے لیے دعائیں کی ہیں، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے، ان کو اسلام کی فقہ دے۔ ان کے شاگرد ہیں اکرمہ تابعی رحمہ اللہ تعالی، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص چاہے مجھ سے آ کر مباہلہ کر لے۔ کچھ لوگ تھے نا اس وقت بھی جنہوں نے اعتراض کر دیا، روافض، دشمنان نبی کی بیویوں کے، نبی کے اہل بیت کے دشمن، وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی کی بیویوں کو کہاں اہل بیت ہے، حالانکہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو انکار کرتا ہے نا دلائل سے تو ہم نے سمجھا دیا، قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی؟ جو کہتا ہے کہ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں آیت نہیں اتری، میں اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ جھوٹے کو، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر۔ ہم بھی آج مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی انکار کرتا ہے قرآن کا، ہم کہتے ہیں ہم سے مباہلہ کرے۔ قرآن نے مباہلے کا ذکر کیا ہے نا، کہ جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے ان سے مباہلہ کرو، آؤ میدان میں، اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اور آؤ مباہلہ کرو ہم سے۔ اگر قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہا، اللہ ہمیں تباہ و برباد کرے، اور اگر اللہ نے قرآن میں اب نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، پھر اللہ تمہارا بیڑا غرق کر دے۔ آؤ مباہلہ کرو، ہم بھی تیار ہیں، صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے شاگردوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ ہاں ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی۔ وجہ کیا بنی دعا کرنے کی؟ یا اللہ میرے داماد علی کو، میرے نواسوں حسن و حسین کو، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اہل بیت میں داخل فرما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ دعا کر کے کہا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر، کیونکہ قرآن نے اگر ان کو اہل بیت کہا ہوتا تو نبی کبھی ان کے لیے دعا کرتے؟ پھر دعا، وہ تو پہلے ہی اہل بیت ہے تو نبی کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہونے چاہیے، ان کو بھی شامل فرما دے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کی بیوی پاس موجود ہے، نبی کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے چادر کے نیچے تو ان چاروں کو لے لیا ہے، میں تو باہر ہوں۔ یہی پیش کرتے ہیں نا جی حدیث چادر والی، حدیث کسا،
کہ نبی نے چادر کے نیچے تو اہل بیت کو لیا تھا، بیویاں تو اہل بیت ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بیوی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت نہیں؟ ہم بیویاں کے اہل بیت سے خارج ہیں؟ آپ نے تو ان چاروں کے نیچے لے کر دعا کی کہ اہل بیت بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو پہلے ہی اہل بیت ہو۔ کیوں نہیں؟ تم تو اہل بیت ہو، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو بھی بنا دے، اور اللہ نے ان کو اہل بیت بنا دیا۔ تو جس طرح نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، ہمارے لیے عقید و احترام کا مرکز ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ سارے بھی اہل بیت ہیں۔ نبی کی دعا کی وجہ سے یہ بھی ہماری عقیدتوں کا مرکز اور محور ہیں۔ جس طرح نبی کی بیویوں کی توہین کرنے والا ہم اس کو قرآن کا منکر کہتے ہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی توہین کرنے والا، حسنین کریمین کی توہین کرنے والا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ نبی کی بیویوں کے فضائل قرآن نے بیان کیے۔ یہ فضیلت سن لی آپ نے کہ لستن کاحد من النساء، دنیا میں کوئی عورت ایسی پیدا ہوئی نہیں، ایسی پیدا ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک جو نبی کی بیویوں تم سے افضل ہو۔ افضل ہونا دور کی بات ہے، تمہارے برابر ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کی بیویاں ساری عورتوں سے افضل ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب وہ عورت کوئی بھی ہو، وہ عورت کوئی بھی ہو، نبی کی بیویاں اس سے افضل ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، سفارش لے کر۔ نبی کی دوسری بیویوں نے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے بڑا پیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرماتے تھے، باریاں سب کی برابر، خرچہ سب کا برابر، لیکن دل کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ دل تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، مجھے پیار محبت زیادہ عائشہ سے ہوتا ہے۔ تو نبی کی بیویوں نے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ ہماری سفارش لے کر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی بات موڑتے نہیں ہیں، آپ تو بڑی پیاری بیٹی لختے جگر ہیں، سفارش لے کر جاؤ کہ آپ تھوڑا پیار عائشہ سے کم کریں، باقیوں کو تھوڑا زیادہ دیں۔ یہ سفارش لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مدعا کہہ سنایا کہ اللہ کے رسول عائشہ بھی میری امی ہیں، باقی بھی میری مائیں ہیں، تو تھوڑا سا پیار ان سے کم کر کے ان کو زیادہ دے دیں تھوڑا سا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہ ہوگی، تمہیں یہ بات پسند نہ ہوگی کہ تم بھی اس سے محبت کرو جس سے تمہارے والد محبت کرتے، جس سے میں محبت کرتا ہوں زیادہ؟ تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ میرے والد بھی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین بھی ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہو میں کیوں محبت نہ کروں؟ فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو آج کے بعد عائشہ سے محبت کرو۔ نبی کی بیٹی پر بھی فرض ہے عائشہ صدیقہ سے محبت کرنا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی کے فرمان کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتی ہوں گی؟ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کہ جس سے میرے بابا محبت کرتے ہیں، جس سے میرے بابا زیادہ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے زیادہ محبت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں، ان کے والدین اہل بیت کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی اہل بیت کے بہن بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہیں۔ ہم ان کے فضائل الگ الگ بھی بیان کر چکے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور ہم علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرنا اور ان کو سب سے افضل قرار دینا یہ علی رضی اللہ عنہ کی توہین سمجھتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ آپ باپ کی عزت اور احترام کرتے ہو، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اپنے باپ سے بہت عزت کرتا ہوں، اور آپ کا باپ آپ کو کہتا ہے کہ میری یہ بات مانو، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات تو نہیں مان سکتے، لیکن محبت بڑی ہے آپ سے، پیار بڑا ہے آپ سے، ہماری جان آپ پر قربان، لیکن یہ بات نہیں مانیں گے۔ بتاؤ یہ محبت ہے؟ بتاؤ محبت ہے؟ نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی جو بات نہیں مانتا وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، اور جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتا ہے، ان کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، ان کے نظریے کے خلاف نظریہ بناتا ہے، ان کے فرمان کے خلاف راہ بناتا ہے، ایسا بندہ علی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، چاہے زبان سے کتنا بھی اظہار کرے۔ یہ جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے، ایمان کے دعوے کرتے پھرتے تھے، نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، نماز عشاء اور نماز فجر۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ نماز نہ پڑھیں گے تو ہم تو منافق، ہم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نماز پڑھنی تو ضروری ہے، نماز پڑھنے نہ جائیں گے نبی بھی دیکھیں گے، صحابہ بھی دیکھیں گے، فلاں فلاں کیوں نہیں آیا بھئی؟ اس لیے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، دعوے بڑے بڑے کرتے تھے، لیکن جب اندھیرا ہوتا فجر اور عشاء، اس وقت کون سی بجلی ہوتی؟ اندھیرا چھایا ہوتا تھا، اس وقت وہ کہتے کہ اب کس نے دیکھنا ہے، چلو نہ کرو، کبھی آ گئے کبھی نہ آئے۔ تو فرمایا یہ منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، کیونکہ نمازیں نبی پاک کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، دعوے وہی تھے مسلمانوں والے، ایمان والے، مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے آمنا، ہم مومن ہیں۔ کیا کہتے تھے ہم؟ منافقوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے، منافقوں نے کبھی نہیں کہا اسلمنا، ہم مسلمان ہیں۔ منافق کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم مومن ہیں۔ منافق کیا کہتے تھے؟ تو کیا مومن کہنے سے مومن بن گئے؟ اس لیے مومن تو کردار کا نام ہے، ایمان تو کردار ہے، عمل ہے کتاب و سنت کے مطابق، ورنہ مومن کا دعویٰ کرنا بھی کافی ہوتا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، احترام یہ ہے، ان سے عقیدت یہ ہے کہ ان کا ہر فرمان مانا جائے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان لے کر آؤ، پوری ان کی سیرت میں، پورے کردار میں، ذخیرہ حدیث آپ کے سامنے، ایک کردار، ایک ان کا فرمان ثابت کرو جس کو ہم اہل سنت نہیں مانتے ہیں، ایک فرمان ثابت کرو، یا تو ہم اس فرمان کو ماننے لگیں گے اگر بالفرض ہم نے نہیں مانا ہے، یا تو ہم ماننے لگیں گے، یہی صورت ہو سکتی، دوسری صورت تو ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے کوئی کافر ہونا ہے، کوئی منافق ہونا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ماننے والا ان کا محب ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے والا ان کا دشمن، ان کا مخالف ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے میں کئی بار سنا چکا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان ذو النورین کے بارے میں رضی اللہ عنہ، سب کے بارے میں وہ اپنا عقیدہ بتا کر گئے ہیں، بلکہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ہم صحابہ کی کیٹیگریز بناتے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ طے کرتے تھے، فلاں کا زیادہ ہے، فلاں کا کم ہے۔ ہم سب صحابہ بالاتفاق، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم سب صحابہ بالاتفاق کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کو دیتے تھے نبی کی موجودگی، عمر فاروق کو دیتے تھے دوسرا مرتبہ، عثمان غنی کو دیتے تھے تیسرا مرتبہ۔ اب یہ بات سب کو معلوم، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے۔ محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید فیصلہ ہوتا ہے نا، جج بھی فیصلہ دیتے ہیں، شاید کوئی اختلافی نوٹ ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سب نے تو اتفاق کر لیا ہے، شاید علی رضی اللہ میرے والد گرامی کا کوئی اختلافی نوٹ ہو۔ پوچھا، یہ نہیں پوچھا ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے، عثمان کا کیا مقام، پوچھا کیا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علی کا عقیدہ ہے، یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ فرمایا کہ میرے والد گرامی، آپ بتائیے کہ نبی کے بعد اس کائنات میں
اس امت میں سب سے بہترین انسان کون سا ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے، فضائل کس کے زیادہ ہیں، مقام مرتبہ کس کا زیادہ ہے، دین کس کے پاس زیادہ ہے، علم کس کے پاس زیادہ ہے، سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر ہر اعتبار سے کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ بغیر ہچکچائے، بغیر سوچے کہا ابو بکر، اس میں کیا اختلاف ہے، ابو بکر ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور علی کے ماننے والوں بتاؤ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا، علی کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر۔ میں نے پھر پوچھا سما کو تو سما مان، پھر کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ عمر کا کیا مرتبہ ہے آپ کے نزدیک، عرض کیا دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اب پہلا تو ابو بکر کا ہو گیا، دوسرا کس کا ہے؟ فرمایا سما عمر، پھر عمر کا مرتبہ ہے، اور کس کا ہے؟ کہنے لگے کہ اب میرے ذہن میں آ گیا کہ اب میں پوچھا نا کہ پھر کون، تو عثمان کا نام لینا ہے۔ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ علی کا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اہل بیت ہے نا علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا فرزند ہے نا محمد بن حنفیہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ مجھے خیال آ گیا کہ اگر اب میں نے پوچھا نا کہ پھر کون ہے، تو فوراً علی نے کس کا نام لینا ہے؟ عثمان کا۔ تو میں نے سوال بدل کر کیا کہ شاید سوال بدلنے سے جواب بدل جائے۔ میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہیں نا، پہلے دو تو ہو گئے ابو بکر عمر، تیسرے تو آپ ہی ہوں گے نا پھر۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، تیسرا نمبر بھی بیٹا میرا نہیں ہے۔ چوتھا نمبر ہم مانتے ہیں، علی خود کہتے ہیں کہ میرا نہ پہلا ہے، نہ دوسرا ہے، نہ تیسرا۔ ابو بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی بیعت کی، عثمان کی بھی بیعت کی۔ عمر کے بارے میں کہا کہ عمر آج تم شہید ہوئے ہو، تمہیں تو دیکھ کر میں اپنی جنت سیدھی کرتا تھا، آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں تھا آپ کی موجودگی میں کہ جسے دیکھ کر میں اپنے اللہ کو راضی کرتا تھا۔ آج آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم مجھے پتا تھا جس طرح نبی زندگی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب بھی نبی بات کرتے کہتے کہ میں نے اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے۔ میں سن کر نبی کی باتیں، میں نے نبی کی زندگی میں یقین کر لیا تھا کہ اللہ نے دنیا میں جدا نہیں ہونے دیا، قبر میں بھی اللہ تمہیں نبی سے جدا ہونے نہیں دے گا، تمہیں نبی کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ جگہ ملے گی۔ یہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں۔ اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، فیصلہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ گیا، تین بندے تھے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، کیا میرا فیصلہ تمہیں منظور ہے؟ عثمان نے بھی کہا ہمیں منظور ہے، علی نے بھی کہا ہمیں منظور ہے۔ فرمایا پھر سن لو، میں تم میں سے اس شخص کو منتخب کروں گا جو تم میں سے زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والا۔ کس کے الفاظ ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کے۔ سننے والے کون ہیں؟ لبیک کرنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا کہ میں عثمان کو خلیفہ بناتا ہوں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس کائنات میں پہلا فرد جس نے عثمان بن عفان کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ علی بن ابی طالب تھے۔ چوتھا نمبر ہے علی رضی اللہ عنہ کا۔ یہی قرآن و سنت کا فیصلہ، یہی نبی کا فیصلہ، یہی صحابہ کا فیصلہ، یہی علی کا فیصلہ، یہی فاطمہ کا فیصلہ، یہی حسنین کریمین کا فیصلہ۔ اور اس فیصلے کو نہ ماننے والا وہ دشمن ہے اہل بیت کا۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن ابو بکر عمر و عثمان کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے بعد، کیونکہ قرآن نے کہا کوئی بھی عورت نبی کی بیویوں کے برابر ہو سکتی نہیں۔ حسنین کریمین کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی المناک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، سارے انسانوں کی لعنت ہو اس شخص پر، ان لوگوں پر جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یا حکم دیا، یا شہادت پر راضی ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی بدبخت کہتا ہے کہ میں حسین کی شہادت پہ خوش ہوں، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کی سوچ پر، اور ہم اس کو منافق کہتے ہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آڑ میں اہل بیت کو
گالیاں دینا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ناموس کا تحفظ کریں. ہم علی رضی اللہ عنہ کی شان کا بھی دفاع کرتے ہیں. کوئی بدبخت بولتا ہے ہم جواب دیتے ہیں اور علمی جواب دیتے ہیں. یہ تو نعرے مارنے والے ہیں, صرف نام لے کر مخالفت کرنے والے ہیں. جواب ہم دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, قرآن سے جواب دیتے ہیں, نبی کے فرمان سے جواب دیتے ہیں, صحابہ کے اجماع سے جواب دیتے ہیں کہ علی کا مقام ہے, علی کی شان ہے, ان کی شان میں تنقیص کرنا جائز نہیں. ہم ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تحفظ کرتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ وراثت نہیں ہے, کیوں چلی گئی. ہم کہتے ہیں نہیں پتا تھا, نہیں پتا ہو سکتا, اس میں کون سی بات ہے. لیکن نبی کی بیٹی نے جب نبی کا فرمان سنا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اللہ کی قسم اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے کہ نبی کا فرمان سن کر سر تسلیم خم کر دیا. ہم حسنین کریمین کی شان کا تحفظ کرنے والے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اقتدار کے بھوکے تھے, نعوذ باللہ حسین رضی اللہ, وہ تو حکومت چھیننے کے لیے گئے تھے. ہم کہتے ہیں ایسی سوچ پر کہ حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے بھوکے تھے, ہم لعنت بھیجتے. قطعاً ایسا نہیں تھا. وہ علی کا بیٹا تھا, وہ حسن کا بھائی تھا, جس نے خود خلافت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے مفاد کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالی. کیا ان کا چھوٹا بھائی اسی حکومت کو چھیننے کے لیے پھر جناب چلا جائے گا؟ حقیقت میں ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور شہید کیا گیا. بلایا کنہوں نے؟ اہل کوفہ نے. شہید کیوں نہیں کیا؟ اہل کوفہ نے. وہ جن کو دشمن بنایا جاتا ہے وہ تو اہل شام تھے. تاریخ کی ساری کتابیں پڑھو, اہل شام نے یہ کیا, اہل شام نے یہ کیا, اہل کوفہ نے یہ کیا. تھے تو دو الگ الگ پارٹیاں تھیں. جب حدیث میں آ گیا کہ اہل کوفہ نے یہ کام کیا, یہ حدیثیں اہل سنت کی بھی ہیں, اہل تشیع کی بھی, سب کی اتفاقی حدیثیں ہیں کہ قتل کرنے والے, شہید کرنے والے, خون بہانے والے حسین رضی اللہ عنہ کا وہ کوفی تھے, نہ کہ شامی. لیکن پروپیگنڈا غلط کیا, اور پروپیگنڈا کر کے کیا کیا پھر گالیاں اہل بیت کو دیں, اہل بیت کے والدین کو, بہن بھائیوں کو دیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت کا حقیقی محب بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.